نرالا ہے جو ہماری زندگی میں یہ دن دکھاتا ہے کہ ہم اس کی حضوری میں آتے ہیں، اور کیا ہی بھلا ہے یہ وقت، اور آج ہم ایک نئے ویژن کے ساتھ، ایک نئی رویا کے ساتھ خداوند اپنے خدا کی حضوری میں بیٹھے ہیں۔ خدا اپنے بندوں کو اپنے ان بھیدوں کو آشکارا کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، اور وہ ازل سے ابد تک قائم ہے۔ یعنی جیسے زمین اور آسمان بنانے سے اب تک جیسے وہ مافوق الفطرت کام کرتا ہے، کرتا تھا اور کرتا رہے گا۔ اس نے اپنی نیچر، اس نے اپنی مافوق الفطرت کو نہیں بدلا۔ اس نے اپنے ان انسانوں کو وہی عزت دی ہے اور اسی طرح استعمال کیا جیسے وہ شروع سے کرتا رہا ہے، اور آج بھی وہ اپنے بندوں کو اپنے ان بھیدوں کو کھولنے کے لیے ظاہر کرتا ہے۔ اور مبارک ہیں آپ لوگ جو اس بھید کو جاننے کے لیے اس کی ضیافت میں بلائے گئے ہو۔ اور آج کی اس معلوماتی بائبل کا پہلا سیشن، فرسٹ پارٹ ہم سیکھ رہے ہیں، اور جیسے جیسے آگے بڑھتے جائیں گے ہم خدا کے اس جلال کو حاصل کریں گے جو اس نے آپ کے لیے رکھا ہے اور آپ کی زندگی کے لیے رکھا ہے۔ اور آج ہم دیکھیں گے کہ مکاشفاتی بھید اور تماثیل آج سے ہم شروع کریں گے۔ آج صرف اتنا وقت لگے گا کیونکہ یہ بہت لینتھی ہے، بائبل کو سمجھنا بہت مشکل ہے، ٹائم لگتا ہے، وقت درکار ہوتا ہے، لیکن تھوڑے وقت میں، تھوڑی زندگی میں، مختصر وقت میں یا اپنے زندگی کے مختلف اوقات میں ہم کچھ نہ کچھ بائبل سے سیکھنے کی توقع رکھیں گے، اور کوشش کریں گے کہ جو بائبل ہمیں سمجھاتا ہے، سمجھاتی ہے، اس کو ہم غور سے سنیں گے، اور بائبل کے مطابق ہم ان مکاشفاتی بھیدوں اور جو تماثیل کے ذریعے بائبل میں ہمیں بتانے کی کوشش کی گئی ہے اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اور آج مبارک ہے ہم جو اس بڑے بھید کو جاننے کے لیے، میں پھر کہوں گا کہ ہم مبارک ہیں جو اس بڑے بھید کو جاننے کے لیے یہاں پہ بلائے گئے ہیں۔ جیسے جیسے آگے وقت گزرتا جائے گا ہم اس میں بہتری کریں گے، مطلب کچھ اگر کمی رہ جائے گی تو اگلے سیشن میں اس کو پٹ کرنے کی، کوائر کی نسبت اور کمپیرنگ کی نسبت یا میسج کی نسبت، کیونکہ آج فرسٹ ڈے ہے تو پہلے دن ہم اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور پہلی بار پہلا سیشن جو ہے، کیونکہ اس میں دو سیشن ہیں، ایک مکاشفاتی بھید ہے اور ایک تماثیل ہے، تمثیلیں ہیں جو خداوند یسوع مسیح نے بھی اناجیل میں بیان کی ہے کہ تمثیلوں کے ذریعے وہ کلام کرتا رہا ہے۔ اور اگر ہم تماثیل کو نہیں سمجھیں گے، تمثیلوں کو نہیں سمجھیں گے تو ہم مکاشفے کو نہیں سمجھیں گے، ہم اس ریویلیشن کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ اور اس لیے میں نے آپ لوگوں کے لیے پہلے جو ہے وہ ہم تماثیل کے بارے میں سیکھیں گے، پیرامیڈز کے بارے میں سیکھیں گے جو بائبل میں درج کی گئی ہے۔ تو ہم آج انٹروڈکشن ہوگا، اور نیکسٹ سیشن میں ہم جو بائبل میں تماثیل بیان کی گئی ہے ہم ان کا بغور مشاہدہ کریں گے اور ان کو سمجھیں گے کہ یہ بھید، یہ تماثیل یا یہ تمثیل ہمارے لیے لکھی گئی ہے اور کیوں لکھی گئی ہے، ہمارا ان کو جاننا کتنا پائیدار ہے یا کتنا اچھا ہے کہ ہم ان کو اپنی زندگی میں سمجھ سکیں۔ تو پہلے ہم تماثیل کو دیکھیں گے
کہ یہ یونانی زبان کے جس لفظ کا ترجمہ تمثیل کیا گیا ہے اس کے لغوی معنی ہے چیزوں کو ساتھ ساتھ رکھ کر موازنہ کرنا یا مشابہت کرنا یا دیکھنا۔ جن کے پاس نوٹ بک ہے وہ نوٹ کر لیں، اور اس کو آپ یوٹیوب پہ بھی دوبارہ سن سکتے ہو، لیکن اچھا ہے کہ اپنی اپنی نوٹ بک پہ نوٹ کر لیں۔ تمثیل چھوٹی چھوٹی کہانیاں ہوتی ہیں جن سے کوئی سبق سکھایا یا سیکھا جاتا ہے۔ اگر پرانے وقتوں میں دیکھیں تو یہ ماں باپ جو بوڑھے ہو جاتے ہیں یا دادا دادی نانا نانی جو ہے وہ اپنے بچوں کو سکھاتے تھے، اور مختلف پہیلیوں کے ذریعے بھی اپنے بچوں کے ذہن کو بڑھانے کی کوشش کرتے تھے، اور اسی رمزیہ انداز کو، کیونکہ آپ جانتے ہو کہ پہلے اس میں زیادہ لوگوں کو شعور ڈالنے کے لیے ماں باپ یہ محنت کرتا تھا، اور بالکل اسی طریقے کو خدا یسوع مسیح نے اور بائبل کے انبیاء نے بھی، چند ایک انبیاء نے اس انداز کو بیان کیا ہے، اور زیادہ تر خدا یسوع مسیح نے اس انداز کو بیان کیا ہے، اور تاکہ وہ کیوں کیا ہے یہ بھی ہم سیکھیں گے اس سیشن میں۔ جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے ہم سیکھتے جائیں گے۔ بعض کا تمثیلیں صرف چھوٹے چھوٹے فکرے یا کہاوتیں ہوتی ہیں جن میں انسان کے کاموں کا مقابلہ طبعی دنیا یا کائنات کی کسی چیز یا انسان کے عام تجربے سے کیا جاتا ہے۔ یعنی عام تجربہ جو ہم زندگی میں رکھتے ہیں، ہمارے ارد گرد جتنی بھی چیزیں ہیں چاہے وہ طبعی ہیں، یعنی طبعی ایسی چیز ہوتی ہے جو فنا ہونے والی ہے، جو فنا ہونے والی ہے، اور کائنات کی جتنے بھی چیز ہے جو نظر آنے والی ہے وہ فنا ہونے والی ہے، اور ان طبعی چیزوں سے ہم ان کو دیکھ کر جو سبق سیکھتے ہیں اس میں تمثیل میں بیان کرتے ہیں۔ جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے جیسے یسوع کی تمثیلوں پر ہم غور کریں گے، آپ سمجھو گے کہ وہ آپ کی اس طبعی زندگی کو گزارنے کے لیے، اس کو صحیح فرق کرنے کے لیے، یا آپ کی روحانی زندگی صحیح مولڈ کرنے کے لیے، یا آپ روحانی طور پہ صحیح چلنے کے لیے خدا یسوع مسیح نے اس انداز کو اپنایا ہے، اس طریقے کو اپنایا ہے، یا انبیاء اس طریقے کو اپناتے رہے ہیں، یا ہمارے بڑے والدین یا دادا یا دادی یا نانا یا نانی اس طریقے کو ہمارے لیے اڈیلتے رہے ہیں، بیان کرتے رہے ہیں بچوں کے سامنے، تاکہ ان کے بچے ان کہانیوں سے، اس انداز سے یا ان باتوں سے کچھ نہ کچھ سیکھ سکیں، اور ان کو تمثیل کہتے ہیں۔ تو آئے ہم بائبل میں چند ایک مثالیں ہم دیکھیں گے، اور پہلی تلاوت میں ہم دیکھیں گے کہ یہ انداز جو ہے یہ کیسے بیان کیا گیا ہے۔ پہلی تلاوت ارسلان صابر آئیں گے، امثال کی کتاب اس کا 6 باب 6 سے 8 آیت تک۔ ہمارے لیے آج کا پیغام امثال کی کتاب اس کا 6 باب 6 تا 8 آیات تک ہم اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے پڑھیں اور سنیں۔ اے کامل، چونٹی کے پاس جا، اس کی روشوں پر غور کر اور دانش مند بن، جو باوجود یہ کہ اس کا نہ کوئی سردار نہ ناظرانہ حاکم ہے، گرمی کے موسم میں اپنی خوراک مہیا کرتی ہے اور فصل کٹنے کے وقت اپنی کوش جمع کرتی ہے۔ خدا کا پاک کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو، بہت شکریہ۔ خدا کا کلام بہت سادہ لیکن سمجھنے میں تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، اور یہاں پہ دیکھیں امثال کی کتاب میں خدا کا بندہ بیان کرتا ہے انسان کے لیے کہ اے کاہل، چونٹی کے پاس جا۔ کتنی بڑی ہے کہ ایک
ایک رمزی انداز میں بیان کیا گیا ہے. اس کو تفصیلاً چونٹی ہمارے لیے مثال بنا کر پیش کی گئی ہے. چھوٹی سی ہے، بعض کا آپ اس پہ غور بھی نہیں کرتے، پیروں تلے روڑ دیتے ہو اور آپ کے وہ اس کی موت جو ہے وہ آپ کے پاؤں کے کارن بن جاتی ہے. آپ پتہ نہیں کتنے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جاندار روزانہ مارتے ہو، لیکن آج خدا آپ کو اس چونٹی کے وسیلہ سے کچھ سبق سکھانا چاہتا ہے. میں پھر پڑھوں گا، اے کاہل چونٹی کے پاس جا، اس کی روشوں پر غور کر. یعنی اس کے کاموں پر، اس کی عادتوں پر، اس کے چلنے پر، اس کے بیٹھنے پر یا اس کے کام کرنے پر غور کر اور دانش مند بن. چونٹی آپ کو دانش مند بنا سکتی ہے. یہ یاد رکھیں کہ ایک چونٹی آپ کو دانش مندانہ رویہ سکھا سکتی ہے. یہ کائنات کی، میں نے پہلے کہا کہ وہ مفوق الفطرت آپ کو کام کرنے کے لیے اکساتا ہے، اور آج اس نے سلیمان نبی کی معرفت آپ کو یہ پیغام دیا ہے کہ ایک چونٹی جو مفوق الفطرت کام کرتی ہے، وہ اپنی قدرت کی صلاحیتوں کے مطابق جو اس کے اندر قدرت نے رکھی ہے اس کے مطابق وہ کام کرتی ہے. اور اس نے آپ کو باور کروایا، جس کو تو پاؤں کے نیچے روند دیتا ہے، جس پر تو غور نہیں کرتا، وہ تجھے زندگی میں کچھ سکھانے کا سبب بنتی ہے. اس نے کہا کہ باوجود کہ اس کا نہ کوئی سردار آپ کو سکھانے والے ہوتے ہیں، سردار ہوتا ہے، آپ کا کوئی مالک ہوتا ہے، آپ کا جو ہے وہ وزیر اعظم ہوتا ہے جو آپ کی وہ بات دوڑ کو سنبھالتا ہے، لیکن چونٹی دیکھے ان کا کوئی سردار نہیں ہوتا. لیکن پھر بھی نہ ناظر نہ حاکم گرمی کے موسم میں اپنی خوراک مہیا کرتی ہے. اس کو پتا ہوتا ہے، محسوس کرتی ہے کہ اب گرمی کا موسم ہے، اب میں نے خوراک جمع کرنی ہے، اور اب میں نے سردیوں کے لیے جو بیٹھ کر کھانا ہے، اپنے بچوں کو کھلانا ہے، اب میں جمع کروں گی تو اس میں میرا فائدہ ہوگا. اور فصل کٹنے کے وقت اپنی خورش جمع کرتی ہے. جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ زمین جو ہے میرے لیے پھل جمع کر رہی ہے یا دے رہی ہے، تو وہ فوراً اپنے بل میں سے نکلتی ہے اور اپنی خورش یعنی خوراک جمع کرنا شروع کر دیتی ہے. اور آپ ایسا عمل کرتے ہو؟ کیا آپ کی زندگی میں ایسا عمل ہے کہ آپ کو اس روحانی خوراک کے طالب بنایا جائے، اور آپ بجائے اس کے کہ اس کے طالب ہو، آپ اس کو حاصل کرنے کی طلب رکھتے ہو؟ آپ کی یہ خورش، آپ کی یہ خوراک آپ کو جو ہے آپ کی اس آنے والی زندگی کے لیے، یعنی سلیمان نبی بیان کرتے ہیں کہ ایک چونٹی کو پتا ہوتا ہے کہ سردی آنے والی ہے، میں اس کو بیٹھ کر کھاؤں گی. اور اے آدم ذات، تجھے پتا نہیں ہے کہ قیامت کا دن آئے گا، اور قیامت والے دن میری خوراک کیا ہوگی، اور جو میں نے اس دن جمع کرنا ہے اس دنیا سے وہ میں نے دکھانا ہے، یا میرے ساتھ وہ خوراک جو کلام اقدس کی خوراک ہے وہ میری زندگی کا حصہ بنے گی. جس طرح چونٹی اپنی خوراک کو حاصل کرنے کے لیے وہ اپنی زندگی میں اس موسم کا تعین کرتی ہے، کہ تو نے اپنی زندگی میں اس کا تعین کیا ہے کہ تجھے اپنے خدا کے حضور حاضر ہونا ہے. ایک چونٹی جانتی ہے کہ سردی آنی ہے اور میں نے اپنی خوراک جمع کرنی ہے، میں باہر نکلوں گی تو میں مر جاؤں گی. کیا تجھے پتا نہیں ہے کہ اگر میرے پاس خدا کا کلام ہوگا، اگر میرے پاس اس کی باتیں ہوگی، اگر میرے اعمال اچھے ہوں گے، اگر میرے پاس کوئی خدا کا دیا ہوا کچھ ایسا عمل ہوگا، اگرچہ میری روش اس چونٹی جیسی ہوگی، یعنی میرے کام محنتی ہوں گے، تو میں اپنی
अपने खुदा के हुजूर खड़ा हो सकूंगा? अगर नहीं है तो क्या होगा? अगर नहीं है तो क्या होगा? वो हम नेक्स्ट तलावत में देखेंगे कि खुदावंद फरमाता है, इसमें चूंटी की मिसाल दी गई है जो अपने आप खुराक जमा करती और मुस्तकबिल के लिए मंसूबा बनाती और बंदोबस्त करती है। इससे ये सबक अखज़ किया गया है कि इसी तरह इंसान को भी काबिल एतमाद होना चाहिए और अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए। और थोड़ा थोड़ा करके हमने भी इस कलाम को जमा करना है। हमारे एक दीवार है वॉशरूम के अंदर से, वो ऊपर को जाती है, तो 24 घंटे चूंटियां जो है, आप अभी भी जाके देख ले, वो लाइन में लगी हुई है। रात के अंधेरे में भी आप जाके देखेंगे तो वो लाइन में लगी हुई है, ऊपर से नीचे जाती है और नीचे से ऊपर को जाती है। यानी दिन रात वो काम करती है और जमा करती है। और हमें वक्त की बड़ी फिक्र होती है। हम लाडली कौन है, इसलिए हमें अपने आपकी जिंदगी जो है वो खुदा ने दी है। आपको वक्त जो है वो खुदा ने दिया है। आपकी जिंदगी की ये दौड़ जो है वो मेरे और आपके खुदा ने दी है। आपकी लंबी उम्र खुदा ने दी है। आपको क्या पता कि आपकी जिंदगी का ये वक्त वो ब्रेक कर दे, आप रुक जाए और आप इस जहां फानी से रुखसत हो जाए, तो कहां पे आपकी प्लानिंग होगी? कहां पे आपका जो है वो जो आप अपने प्लान को इस्तेमाल करते हो वो कहां जाएगा? इससे पहले कि तेरी जिंदगी में ये वक्त आए, आपने उस च्यूंटी की जिंदगी से अपनी रवश को बदलना है, अपने कामों को बदलना है, अपने उस सुस्ती से बाहर आना है, अपने उस काहली को छोड़ना है और होशियार होकर, खुदा के तालिब होकर उसके इल्म को सीखना है। और यही बात जो है वो इस बात को लेकर चलती है। और हमें ये तमसील जो है ये बड़े बामानी तरीके से हमें अपने जिंदगी को गुजारना सिखाती है। और थोड़ा थोड़ा करके इस कलाम को जमा करें, ताकि यीशु मसीह जब क़यामत के दिन तख्त पर हो तो हमारे पास ये काम की खुराक हो, ताकि हम शर्मिंदा ना हो। ये हमें आज च्यूंटी हमें सिखा के जा रही है। एक खुदा के बंदे ने एक च्यूंटी के वसीला से उसकी तमसील हमें समझा के उसने हमें बताया है कि तेरी जिंदगी में ये च्यूंटी कितनी अहमियत रखती है और इस काम को आगे बढ़ाती है और तेरी जिंदगी में तुझे होशियार रहना सिखाती है। और इसी तरह दूसरी तलावत हम सीखेंगे कि यशायाह नबी हमें क्या फरमाता है, कि अगर वो भी कुछ रमजिया अंदाज में, कुछ तमसीली अंदाज में हमें कुछ बताना चाहता है। हम तमसील के बारे में जान रहे हैं कि तमसील को कैसे समझना है। तो आए हम दूसरी तलावत सुनेंगे मुकद्दस काशिफ। हमारे लिए आज की दूसरी तलावत यशायाह उसका 5 बाब और पहली 7 आयत हम अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए पढ़े और सुनेंगे। पाकिस्तान का गीत। अब मैं अपने महबूब के लिए अपने महबूब का एक गीत उसके पाकिस्तान की बाबत गाऊंगा। मेरे महबूब का पाकिस्तान एक जरखेज पहाड़ पर था और उसने खोदा, उससे पत्थर निकाल फेंके और अच्छी से अच्छी ताकें उसमें लगाई और उसमें बुर्ज बनाया और एक
कुआं भी उसमें, कोला भी उसमें तराशा और इंतज़ार किया कि उसमें अच्छे अंगूर लगें, लेकिन उसमें जंगली अंगूर लगे। अब ऐ यरूशलेम के बाशिंदों और यहोवा के लोगों, मेरे और मेरे पाकिस्तान में तुम ही इंसाफ करो कि मैं अपने पाकिस्तान के लिए क्या कर सकता था जो मैंने ना किया, और अब जो मैंने अच्छे अंगूरों की उम्मीद की तो इसमें जंगली अंगूर क्यों लगे। मैं तुमको बताता हूँ कि अब मैं अपने पाकिस्तान से क्या करूँगा। मैं उसकी बाट गिरा दूँगा और चरागाह होगा और उसका हाथा तोड़ डालूँगा और पामाल किया जाएगा, और मैं उसे बिल्कुल वीरान कर दूँगा। वो ना छांटा जाएगा ना नहाया जाएगा, उसमें ऊन किटारे और कांटे उगेंगे। और मैं बादलों को हुक्म करूँगा कि उस पर भी ना बरसाए। सो रब्बुल फ़ौज का पाकिस्तान बनी इसराइल का गिराना है, और बनी यहोवा उसका खुशमाल पौधा है। उसने इंसाफ का इंतज़ार किया पर खून रेज़ी देखी, वो दाद का मुंतज़र रहा पर फरियाद सुनी। खुदा का पाक नाम पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस बरकत है। आमीन। मसीह में मेरे अजीजों, यहाँ पे खुदा का बंदा यशाया नबी, अगर हम उस चींटी की मिसाल को देखें, उस तमसील को देखें, तो वहाँ पे हमें उसने एक विजन दिया है कि एक चींटी की जिंदगी को देखो और इस तरह काम करो। और यहाँ पे उसने लिखा है कि मेरी वो कौम, मेरी वो महबूबा, मेरी वो दुल्हन जो बनी इसराइल है, उसे मैंने सब कुछ दिया और उसने क्या किया। अभी उस पर गौर करेंगे। यहाँ पे लिखा है, अब मैं अपने महबूब के लिए अपने महबूब का गीत उसके पाकिस्तान की बाबत गाऊंगा। यानी आज अगर आप देखें तो आप आज के लिए खुदा की बनी इसराइल कौम हो, आज उसको यदि अपने आप को बनी इसराइल कौम की सामने रखो और आप समझो कि आप बनी इसराइल की कौम हो। मेरे महबूब का पाकिस्तान एक ज़रख़ेज़ पहाड़ था। खुदावंद बनी इसराइल को मुखातिब करते हुए कहता है कि वो मेरा महबूब, उसका खेत जो है, उसका पाकिस्तान जो है एक पहाड़ था, और वो पहाड़ जो है वो ज़रख़ेज़ था। उसके ऊपर फसलें उगती थी, उसके ऊपर हर चीज मेवादार दरख्त उगते थे। मैंने उन्हें सब कुछ दिया। यानी एक तो आप जानते हो कि बनी इसराइल कौम को कैसे खुदा ने कितने अपने हाथों से अपना साया उन पर किया और कैसे उनको लाड और प्यार से रखता था। और आज आप देखें कि उसने कहा है कि मैं उनके लिए ज़रख़ेज़ ज़मीन और पहाड़ उनके लिए रखा और उसने उसे खोदा। यानी बनी इसराइल कौम ने उसे खोदा और उससे पत्थर निकाल फेंके और जिससे अच्छी ताके उसमें लगाए और उसमें बुर्ज बनाया। मैंने नहीं उनको कहा। और उसी पहाड़ से उन्होंने मिट्टी को छाना और उस मिट्टी को लिया और उसी पहाड़ की मिट्टी से जिसके अंदर मैंने उनके लिए ज़रख़ेज़ी रखी थी कि इसमें फसल उगे, इसके लिए इनके खाने के लिए कुछ उगे और ये अनाज उगाए। तो खुदा कहता है कि उसी मिट्टी को उन्होंने खोदा और उसको सीना और उसके अंदर जो है उसका एक बुर्ज बनाया, यानी पत्थर खड़ा कर दिया और बुत के लिए
کیا آپ واجب ہے، اور اسی لیے اس نے یہاں پہ لکھا اور اچھی سے اچھی تاکیں اس میں لگائے اور اس میں برج بنایا اور ایک کولو بھی اس میں تراشا اور انتظار کیا کہ اس میں اچھے انگور لگے، لیکن اس میں جنگلی انگور لگے۔ کیسے امید ہوگی؟ کیسے امید کر سکتے ہیں؟ یہ بہت بڑا رمزیہ انداز میں پریمبل یعنی تمثیلی انداز میں یسایہ نبی اس کو خدا اس کے ذہن میں ڈالتا ہے کہ میں نے ایک بہت خوبصورت پاکستان بنی اسرائیل قوم کے لیے بنایا اور میں نے ان کو کہا کہ یہاں پہ یہ پاکستان تیرے لیے میوہ دار درختوں کو اگائے گا، تیرے لیے خورش ہوگا، جس طرح چونٹی اپنی خورش کو حاصل کرتی ہے اور وہ حاصل کرتی ہے اپنی محنت سے، لیکن خدا نے ان کو بغیر حاصل کیے اور بغیر محنت کے ان کے لیے رکھا، لیکن انہوں نے اس کی قدر نہیں کی، اس کو غلط یوز کیا، اس کو غلط استعمال کیا۔ اگر آج بھی لوگ ایسا کرتے ہیں، سوری ٹو سے اگر کسی کو غلط لگے تو خدا کے کلام کو وہ مروڑ تروڑ کر بیان کرتے ہیں اور ایسی باتیں گھڑ لیتے ہیں، ایسی باتوں کا انکشاف کرتے ہیں یا لوگوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں جو کلام اقدس میں نہیں ہے۔ اور اسی طرح بنی اسرائیل سے وہ ہمارے لیے اس کے تمثیل بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے ان کے لیے پاکستان لگایا، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے وہاں پہ اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے برج کو بنایا، اور پھر ہوا کیا کہ انہوں نے میری اس کام کو نہیں پہچانا اور اپنی روشوں کو سامنے رکھا اور اس زمین نے پھل نہ دیا۔ جو اس میں انگور اگے وہ بے ذائقہ رہے اور ان کا ذائقہ نہ رہا، اور پھر بیان کرتا ہے اب اے یروشلم کے باشندوں اور یہودا کے لوگوں، میرے اور میرے پاکستان میں تم ہی انصاف کرو۔ میرے اس پاکستان، میرے اس زمین جو میں نے بنی اسرائیل کو دی تھی، یا وہ پاکستان جو اس نے آپ کو دیا ہے، کیا آپ نے اپنے اس پاکستان کے لیے خدا کی شکر گزاری کی ہے؟ کتنا وافر مقدار میں آپ کو دیتا ہے، آپ ریزرو بھی کر لیتے ہو، رکھتے ہو، اور آپ کی زندگی میں آج کل کے دور میں کیا میں پھر آپ کو خدا کی طرف لاؤں گا، کیا خدا کو آپ پیسے دیتے ہو کہ وہ آپ کو صحت اور تندرستی اور خوبصورتی اور یہ خوبصورت ہاتھ کام کرنے کے لیے دیتا ہے جس نے آپ کو بڑا خوبصورت بنایا ہے، اس کے لیے آپ نے خدا کو پیسے دیے ہیں؟ کیا دیا خدا کو آپ نے؟ اس نے مفت دیا آپ کو، اور اس پاکستان کے لیے آپ اس کی شکر گزاری کیوں نہیں کرتے؟ بنی اسرائیل نے اس کی شکر گزاری نہ کی اور اس نے ان سے اپنا پاکستان چھین لیا، اور اس پاکستان کے لیے آپ نے کتنا دوڑنا ہے؟ کیا آپ اس کے لیے کچھ سمجھ رکھتے ہو کہ آپ کے لیے جو پاکستان، جو فصلیں اور جو کھلیان آپ کے لیے وہ آپ کو دے رہا ہے کسی بھی صورت میں، کیا آپ اس سے غافل ہو سکتے ہیں؟ اور یہ آپ نے جاننا ہے، اور پھر وہ کیا کرے گا کہ میں اپنے پاکستان کے لیے اور کیا کر سکتا تھا جو میں نے نہ کیا، اور اب جو میں نے اچھے انگوروں کی امید کی تو اس میں جنگلی انگور کیوں لگے؟ سوچنا آپ نے کہ یسایہ نبی کی معرفت آپ کو خدا سمجھا رہا ہے
उस पाकिस्तान के वसीला से, उस बनी इसराइल कौम के वसीला से और खुदा अपने वसीला से वो आपको इस तफसील के जरिए बताना चाहता है। क्या आपके पास इस तरह का कोई अंदाज है कि उसने आपको, आप ये सोचना आपने कि उसने आपको वाफर मकदार में बहुत सी नेमतों से नवाजा है, जिस तरह उसने बनी इसराइल की कौम को नवाजा था, और क्या उसकी शुक्रगुजारी करने के बावजूद या बिज़ाहिर ये है कि हमें उसकी शुक्रगुजारी करनी है, क्या हमने उसकी शुक्रगुजारी की है कि हम इस काबिल हो जाए कि उसका रहम और उसका फजल और उसका प्यार हमारे अंदर से हमारे लोगों के लिए जाहिर हो? और क्या हमने उस कल्याण की कदर की है जो उसने हमें दिया है? अगर नहीं की है तो याद रखे कि अगरचे उसने अपनी नेमत आप पर निशावर की है और आप उसकी नेमतों के लिए बेकदरे हो गए हो, आपने उसकी नेमत की कदर नहीं की, आपने उसके दिए हुए जिंदगी की कदर नहीं की, दिए हुए वक्त की कदर नहीं की, तो आप उस बनी इसराइल कौम की तरह रद्द किए जाओगे। और आज अगली आयत में देखें कि कैसे खुदा कहता है, मैं तुमको बताता हूं कि अब मैं अपने पाकिस्तान से क्या करूंगा। अगर तुम शुक्रगुजारी नहीं करोगे तो वो आप खुदा की खेती हो, आप उसका पाकिस्तान हो, और मैं अक्सर खुदा के खादमों से कहता हूं कि ये खुदा की खेती है, इसमें मेहनत करो, इसमें अपने इसको जो है वो खुरचो। जैसे एक किसान हल चलाकर मिट्टी को नरम करता है, ये पथरीली जमीन है, ये पथरीले पहाड़ है, ये हमारी कौम, आज की कौम जो है इनका दिल पथरा गया है और ये पत्थर दिल हो गए हैं। इन पर खुदा का बीज, उसका कलाम बोने के लिए ताकि वो उग सके, पहले इसको हमने नरम करना है, पहले इस मिट्टी को तोड़ना है। जैसे किसान जो है पहले हल चलाकर, पहले कसी के साथ, फिर थोड़े के साथ, फिर उस मिट्टी को नरम करता है, और जो मिट्टी सख्त रह जाती है उसको भी नरम करता है। पहले हमने इस खलियान की मिट्टी को नरम करना है, फिर इसके अंदर बीज बोना है। और अगरचे हमारे अंदर कोई बीज है, बोया गया है, तो हमने याद करना है कि किस हद तक हमारे अंदर वो उगा हुआ है। और हमने अगर बीज उग गया है हमारे अंदर कलाम का, हमने कलाम को समझना शुरू कर दिया है, तो हमें इसका पालन करना है, हमें इसका पालन करना है, हमें इसको छांटना है, इसको काटना है और इसको खूबसूरत बनाना है, इसको पानी देना है, इसकी जड़ें मजबूत करनी है और आगे बढ़ना है। मैं तुमको बताता हूं कि अब मैं अपने पाकिस्तान से क्या करूंगा, मैं उसकी बाढ़ गिरा दूंगा। जाया हो गया ना। उसने कहा कि मेरे महबूब बनी इसराइल कौम ने मेरी कदर नहीं की, मेरी दी हुई नेमतों को झुठला दिया है, मेरे खलियान को उजाड़ कर दिया है, और मेरा खलियान जो है वो उजड़ गया है, और मेरा पाकिस्तान जो मैंने अपने महबूब के लिए बनाया था, अपने प्यारों के लिए बनाया था, इन्होंने अपने हाथों से उसको उजाड़ दिया है और मेरे खिलाफ बुर्ज बना दिए हैं। अब मैं इस पाकिस्तान की बाढ़ को हटा दूंगा। और जब बाढ़ हट जाएगी आपकी जिंदगी से, अय्यूब साबर की जिंदगी को आप जानते हो, और शैतान बड़ा ऐलान करते हुए उसे कहता है कि जरा तू अपना हाथ जो है वो अपने बंदा अय्यूब से हटा के तो देख, मैं उसका क्या हाल करता हूं। कहता है कि तूने अपने हाथों की बाढ़ उसके गिर्द कर रखी है। इसका मतलब है कि आपके ऊपर भी खुदा की बाढ़ है, आप उसकी गिरफ्त से घिरे हुए हो और वो शैतान को मौका नहीं दे रहा। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा
کہ اگرچہ آپ نے اس باڑ کے اس کھلیان کی قدر نہیں کی، آپ نے اس کھیتی کی حفاظت نہیں کی، آپ نے خدا کے دیے ہوئے کھیت کی قدر نہیں کی، تو وہ اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ چلے جائیں گے اور آپ کی زندگی ویران ہو جائے گی۔ وہ اپنی باڑ کو ہٹا لے گا اور وہ چراگاہ ہوگا، یعنی جب وہ باڑ ہٹا لے گا تو ہر کوئی اس پر جھپٹے گا، ہر کوئی وہاں پہ آنے کی کوشش کرے گا، اور باقی جو لوگ ہیں، جانور جو ہے، وہ اس کھلیان میں آئیں گے اور اس کو پیروں سے برباد کر دیں گے، رود ڈالیں گے، اس کا ہاتھا توڑ ڈالوں گا اور وہ پامال کیا جائے گا اور اس میں اسے بالکل ویران کر دوں گا، وہ نہ چھانٹا جائے گا نہ نرایا جائے گا۔ کیسے ہوگا؟ جب تیری طرف کسی نے غور ہی نہیں کرنی، تو ایسے ہوگا جیسے جنگلی جانور جو ہے وہ یکدم ان کے باڑ ہٹا دی جائے کسی کھیت سے تو وہ بھاگتے ہیں، اور ایسے اس کھلیان میں ایسے چیزیں ہوتی ہیں جو وہ پیروں تلے بھی روک دیتے ہیں۔ اور یسایہ نبی آپ کو یہ بتاتا ہے کہ خداوند فرماتا ہے کہ آپ کی زندگی میں ایسے ویران کر دوں گا کہ وہ لوگ جو ہے یا بری چیزیں جو ہے یا برے ارادے لوگوں کے وہ آپ کی زندگی میں آئیں گے اور آپ کی زندگی کو ویران کر جائیں گے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور آپ کو کاٹ چھانٹ کرنے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ اس میں اونٹ کی ٹارے اور کانٹے اگیں گے اور میں بادلوں کو حکم کروں گا کہ اس پر مینا برسائے۔ اور یہ یاد رکھیں، یہ تمثیل آپ کی زندگیوں کے لیے ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں خدا کو، میں اپنے فرشتوں کو حکم دوں گا، میں ان بادلوں کو حکم دوں گا کہ اس فصل پر نہ برسے، اور میں اپنے فرشتوں کو حکم دوں گا اور اس آدمی سے اپنی نعمتوں کو چھین لوں گا جو بے قدرہ انسان ہے، جس نے خدا کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر نہیں کی، جس نے اس کے دیے ہوئے وقت کو ضائع کیا ہے۔ میں اس بے قدرے کے زندگی سے اپنی قدریں چھین لوں گا۔ کتنے قدر والے ہو آپ، کتنی قدر ہے آپ کی، اسی قدر کے وسیلہ سے تو زمین پر اکڑ کر چلتا ہے، اور تو سمجھتا ہے میری قدر ہے، اور یہ قدر ہے تو ہے کس کے وسیلہ سے؟ یہ تیری اکڑ ہے تو ہے کس کے وسیلہ سے؟ اور جس نے تجھے اس قابل بنایا ہے ذرا اس پر تو غور کر، کیا تم نے اس کی طرف دھیان دیا ہے؟ اگر نہیں دے گا تو بنی اسرائیل قوم جیسا حال تیری زندگی میں ہوگا، تیرا کھلیان، تیری زندگی، تیرا یہ مقدس ویران ہو جائے گا، اور تو اپنی زندگی میں مارا مارا پھرے گا۔ اور پھر لکھا ہے سو رب الفاظ کا پاکستان بنی اسرائیل کا گھرانہ ہے۔ اس نے واضح فرما دیا ہے کہ یہ پاکستان، یہ کھیت، یہ کھلیان جس کا میں نے ذکر کیا ہے، یہ میری بنی اسرائیل قوم ہے۔ اور آج یسایہ نبی کی معرفت، اور میں آپ کو تلقین کر رہا ہوں کہ آج خداوند اس بنی اسرائیل کی معرفت آپ کو پیغام دے رہا ہے کہ اس وقت کی وہ پاکستان بنی اسرائیل قوم تھی، لیکن آج کا پاکستان آپ لوگ ہو، آپ اس کے کھلیان ہو، اس کا پاکستان ہو۔ اپنے اندر پھل پیدا کرو، اپنی زندگی کو فروٹفل بناؤ، اپنی زندگی سے مٹھاس نکالو، اور اپنی زندگی کو ایسے گزارو کہ دوسروں کے لیے بھلائی پیدا کرو، اور یہ پھل آپ کی زندگی سے نکلنے ہیں۔ ان پھلوں سے لوگوں کو آسودہ کرو، اور جب تیری زندگی سے یہ پھل نکلیں گے، نیکی کے، علم کے، پرہیزگاری کے، اور یہ پھل اپنی زندگی سے نکالو گے محبت کے، اور آپ کی زندگی بڑھتی جائے گی، اور یہ کھلیان ایک قدر والا کھلیان بنے گا۔ یہ پاکستان جو آپ کا بدن ہے، یہ خدا کا
वो पाकिस्तान बनेगा जिससे लोग आकर फायदा हासिल करेंगे। और आने वाले वक्त में मजीद हम सीखेंगे। और फिर खुदावंद कहता है बनी यहूदा उसका खुशनुमा पौधा है, उसने इंसाफ का इंतजार किया पर खून रेजी देखी। कहता है मेरा बेटा यहूदा जो है वो उसका एक पौधा था जो मैंने लगाया था और मैंने उसके लिए ये काम किया और वो इंसाफ का इंतजार करता रहा कि इस फिलियाल का, इस पाकिस्तान का इंसाफ कब तक करूंगा और होगा। लेकिन उसने क्या देखा है, वो क्या देखता है कि यहूदा खुशनुमा पौधा है, उसने इंसाफ का इंतजार किया पर उसने खून रेजी देखी, उसने खून रेजी देखी। और याद रखे अगर यहूदा ने जो खुदा का चहेता बंदा था उसने खून रेजी देखी है। और फिर लिखा कि वो दाद का मुंतजर रहा, उसको ये चाह था कि खुदा जो है वो मेरी मार्फत उसने अगर जिक्र किया है तो मैं उस दाद को वसूल करूंगा, मुझे खुदा शाबाश देगा। लेकिन उसने क्या देखा, उसने सिर्फ और सिर्फ फरियाद सुनी, आहो पुकार सुनता रहा है। और आज भी हम क्या करते हो, कभी बहुत कम लोग हैं जो शुक्रगुजारी करते हैं, अदरवाइज फरियाद ही करते हैं, फरियाद ही करते हैं। और फिर यहूदा की मार्फत खुदा ने लिखा कि मेरा बंदा यहूदा इंसाफ का तलबगार था, वो इंसाफ देखने का तलबगार था। लेकिन जब उसने इंसाफ की फरियाद न सुनी और उसने फरियाद ये सुनी कि आहो बका और रोना और दांतों का पीसना ही उसने सुना है। और इसलिए अपने उन बुरी रवशों से बाज आना है और इस तमसील से हमने कुछ सीखना है और आगे बढ़ना है और खुदा के उस कलाम को जानना है। आज तुम भी बनी इस्राएल कौम की जगह खड़े हो और अपने आप को देखो और परखो और सोचो और इंसाफ करो कि तुम इससे बेहतर हो या नहीं। तुम उस पाकिस्तान से जो बनी इस्राएल है उससे बेहतर हो या नहीं। अगर हो तो और बेहतर करो अपने आप को, अगर नहीं हो तो अपने आप को बदलो। और इसलिए मालिक ने उस पाकिस्तान की निगहदाश्त और परवरिश करना छोड़ दिया है। आप इस पाकिस्तान में बढ़ोगे और खुदावंद आपको बरकत देगा। आज ये तफसीली बयान और मिसाली बयान हम पर भी आयद होता है। मत्ती, मरकस और लूका के इंजीलों में यीशु ने बहुत दफा तफसीलों से बयान किया कि खुदा कौन और कैसा है और वो तवक्को करता है कि लोग उसकी बादशाही में रहेंगे। बात तफसीलें सिर्फ छोटे छोटे मकूले हैं, मसलन अंधे को राह बताना मत्ती 15:14 में लिखा है। जिस घर में फूट पड़ेगी वो कायम न रहेगा, मत्ती 12:25 में लिखा है। सूरों के आगे मोती डालना मत्ती 7:6 में लिखा है। बदन का चिराग आँख है, मत्ती 6:22 और 23 में लिखा है। तकरीबन 40 से ज्यादा तफसीलें छोटी छोटी कहानियों की सूरत में मौजूद हैं। मसलन जब यीशु ने आसमान की आने वाली बादशाही को बीज बोने वाले किसान के मुशाबा ठहराया, मत्ती 13:3 और 9 में लिखा है। इसी तरह छुपा हुआ खजाना मत्ती 13:44 में, गंदम के पौधे में कड़वी जड़ी बूटियां उग आने की बातें मत्ती 13:24 और 30 में। बादशाह यीशु ने कई तमसीलों का मतलब भी बयान किया है। देखिए मत्ती 13:36 से 43 इन वजाहतों या तशबीह से यीशु के नए पैरोकारों को उसका पैगाम समझने में आसानी हो जाती थी। चंद मशहूर तफसीलें
نیک سامری، لوکا 10 باب 30 اور 37 آیت، بیوقوف دولت مند آدمی، لوکا 12 باب 16 اور 21 آیت، بے انصاف قاضی، لوکا 18 باب 1 سے 8 آیت، بڑی ضیافت 32 باب 1 تا 10 آیت، مصرف بیٹا لوکا 15 باب 11 سے 32 آیت۔ اور ابھی ہم دیکھیں گے میں کچھ معنی کے لحاظ سے کہ پیرابلز یعنی تمثیل کے معنی کیا ہے ہم دیکھیں گے کہ یہ لفظ انگلش ورڈ پیرابل سے لیا گیا ہے اور اس کو دوسرے الفاظ میں اس کو ایلیگوری بھی کہتے ہیں۔ پیرابلز یا جس کے پاس نوٹ بک ہے وہ نوٹ کر لیں، ایلیگوری لفظ اس کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے مطلب ہے تمثیل، اخلاقی حقائق، مثالیہ یا قصہ رمزیہ۔ رمزیہ انداز ایسا انداز ہوتا ہے جس کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے، جیسے میں نے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ پہیلیاں جس کو کہتے ہیں وہ پہیلیاں بوجھی جاتی ہیں، مشکل ہوتی ہیں، لیکن اس کو سمجھنا جو ہے وہ آسان ہے۔ اور یوں سمجھے کہ آج سے کل سے 2 پہیلیاں میں نے آپ کے سامنے رکھی اور اس کی وضاحت بھی کی ہے، اور نیکسٹ مقدس متی کے مطابق 13 چیپٹر جن کو تلاوت کرنے کے لیے دی جائے گی وہ مقدس متی کے مطابق 13 چیپٹر کو پڑھیں، اس میں سے تلاوت ہوگی۔ اور اسی طرح ہم سیکھیں گے کہ قصہ رمزیہ کیا ہے، لکھائی میں قصہ رمزیہ کا کیا مطلب ہے، تماثیل یا رمزیہ کتنے قسم کا ہے، بائبلی رمزیہ یا تمثیل کیا ہے، کلاسیکل رمزیہ یا تمثیل کیا ہے، جدید رمزیہ یا تمثیل کیا ہے۔ یہ ساری باتیں میں نے کہا تھا کہ میں آج تعریف بیان کروں گا، یہ ساری چیزیں ہم آنے والے وقت میں سیکھیں گے۔ لکھائی میں جب بک لکھتے ہیں، کتاب لکھتے ہیں، تو اس میں 5 قسم کی تماثیل یا رمزیہ بیان کی جاتی ہیں، ان کو بھی ہم سیکھیں گے۔ یعنی قصے میں، سٹوری میں، کہانی میں، نظم میں، نثر میں وہ 5 قسم کا رمزیہ امتیاز بیان کیا جاتا ہے، وہ ہم سیکھیں گے۔ اور پھر ان باتوں کو سیکھنے کے بعد ہم اس قابل ہوں گے کہ ہم مکاشفہ کو سیکھ سکیں۔ یہ ٹرم یونانی لفظ ایلیگوریا سے نکلا ہے، نوٹ کر لیں، یہ ٹرم یونانی لفظ ایلیگوریا سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے دوسرے الفاظ میں بات کرنا، یعنی ایک انداز سے دوسرے انداز میں بات کرنا اور پھر اس کو سمجھانا۔ نظم یا نثر میں بیان کیا جانے والا ایسا قصہ جس میں کریکٹر یعنی کردار، جیسے ہم زندگی گزار رہے ہیں اس کو کریکٹر کہتے ہیں، کام، ایکشن، جو ہم کام کرتے ہیں زندگی میں اس کو کہتے ہیں۔ اور بعض بات سیٹنگ کہانی میں سطحی اور ظاہری معانی کی بجائے مجرد خیال پر مبنی ترے پردہ یعنی چھپے ہوئے انداز میں معنی بیان کرتا ہے۔ یہ ترے پردہ معنی سماجی، مذہبی اور یا سیاسی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، اور قصے کے کردار اکثر اوقات مجرد خیال یعنی ابسٹریکٹ آئیڈیاز یعنی چھپے ہوئے یعنی چھپی ہوئی باتوں کو باہر نکالنا، یعنی تماثیل جو ہے ایک چھپے ہوئے آئیڈیاز ہوتے ہیں۔ اور خدا یسوع مسیح نے ہمیں اس لیے بتایا ہے، یسوع مسیح سے شاگرد پوچھتے ہیں کہ تو ان کو تمثیلوں میں بیان کیوں کرتا ہے؟ کہتا ہے تم میں سے میں تمثیلوں میں اس لیے بیان کرتا ہوں تاکہ یہ لوگ دیکھتے ہوئے دیکھیں نہ دیکھیں اور سنتے ہوئے نہ سنیں، اور تمہارے لیے آسمان کا بھید جو ہے وہ کھولا گیا ہے۔ اور آج مبارک ہو جو آپ کے لیے اس آسمان کا بھید کھلے گا اور آپ خدا کے اس تمثیلوں کو سمجھنے کے قابل ہو جاؤ گے۔ کہ تجسیم کہتے ہیں پرسونیفیکیشن کو، گرامر میں جو بچے پڑھتے ہیں ان کو پتا ہے پرسونیفیکیشن ہوتا ہے ایک چیز کو دکھا کر دوسری چیز کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر کے سمجھانا۔ جیسے ہم نے 2 چیزوں کے بارے میں خدا نے یا خدا کے بندوں نے ہمیں سکھایا، ایک چیونٹی
को पर्सोनिफिकेशन के तौर पे इस्तेमाल किया और एक पाकिस्तान को बनी इसराइल के लिए पर्सोनिफिकेशन के तौर पर इस्तेमाल किया। और इसको कहते हैं जैसे कि नेकी, उम्मीद, हवस, रश्क वगैरह ये उसी से सीखे जाते हैं। एलिगोरी की जो फेबल है और पैरेबल से गहरी मुमासलत पाई जाती है। पैरेबल कहते हैं तमसील को, यानी जिसके बारे में हम सीख रहे हैं। आज आपने सिर्फ तारफ सीखा है, नेक्स्ट जो है वो हम सीखेंगे और ये 3-4 मतलब लेसन जो है ये हमें इन तमसील को समझने में लगेंगे। जब ये तमसील हमें समझेंगे तो यही तमसील जो है वो मुकाशवा में बयान की जाएगी, जो बहुत मुश्किल हमें लगता है। और मेरा ईमान है कि जो भी नेक्स्ट क्लास से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे और अगर हम इन क्लासों को मिस नहीं करेंगे तो मेरा ईमान है कि खुदा हमें उन मकाशवाती भेदों को समझने की तौफीक अता फरमाएगा। खुदावंद आपको और मुझे अपनी पनाह में रखे। आमीन।